اسماء ظروف، اسماء ظروف ظرف جی جی زمان جیسے اذ و اذا و متا و کیفا و ایانا و امس و مز و منذ و قط و اعوذ و قبل و بعد، جس وقت کے مضاف ہو اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو، اور ظرف محذوف مکان چل ٹھیک ہے. محذوف منوی ہو، ٹھیک ہے، ہاں اور ظرف مکان جیسے حیث و قدام و تحت و فوق، جس وقت کے مضاف ہو اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ ہاں. تو یہ یہاں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اسماء ظروف ہیں یہ مبنی کب ہوں گے اور معرب کب ہوں گے. انہوں نے کہا کہ یہ مبنی اس وقت ہوں گے جب یہ کیا ہوں گے، جب یہ مضاف ہوں گے. ٹھیک ہے. اور محذوف اور مضاف الیہ محذوف منوی سے مراد یہاں پر یہ ہوگا کہ مضاف الیہ ہوگا لیکن ذہن کے اندر ہوگا، اس کو لفظوں میں ذکر نہیں کیا ہوگا. محذوف منوی سے مراد وہ مضاف ہے جو لفظوں میں تو نہیں ہوتا لیکن ذہن میں موجود ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ مثال دیتا ہوں، ما رأیت من قبل، ما رأیت من قبل، من قبل، من قبل آگے کر دیں، مارا تو میں نے اس کو میں نے پہلے نہیں دیکھا. تو ذہن میں سوال آتا ہے نا، تو کسی کو تو دیکھا ہوگا نا، لفظوں میں تو اس کو ذکر نہیں کیا لیکن آگے اس کو حذف کر دیا گیا. تو ما رأیت من قبل ہی، کہ ما رأیت من قبل ہی، کہ میں نے اس کو اس سے پہلے نہیں دیکھا. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر ما رأیت عثمان من قبل ہی، میں نے عثمان کو، یا ما رأیت عثمان من قبل اليوم، میں نے اس دن سے، آج سے پہلے میں نے عثمان کو نہیں دیکھا. اب یہ ہے کہ مضاف الیہ کو ذکر کر دیا گیا. اب ہم اس کو کہیں گے ما رأیت من قبل، ما رأیت من قبل. تو اب یہاں پر جو ہے نا من قبل، تو ما رأیت عثمان من قبل، آگے اليوم کا ہم نے ذکر نہیں کیا. یہاں پر ہم نے صرف اتنا ذکر کر دیا کہ میں نے عثمان کو نہیں دیکھا. تو آگے ہے الیوم آنا تھا لیکن ہمارے ذہن میں ہے کہ یہاں پہ الیوم آنا تھا، ہم خود ہی نہیں لے کر آئے، ہم خود ہی نہیں لے کر آئے. اس کو کہتے ہیں محذوف منوی، کہ ہم عبارت کو چھوٹا کرنے کے لیے ہمارے ذہن میں تو موجود ہے کہ یہاں پہ الیوم آنا ہے، لیکن ہم نے وقت تنگی کی وجہ سے یا عبارت کو چھوٹا کرنے کی وجہ سے ہم نے الیوم لکھا ہی نہیں، لیکن ہمارے ذہن میں موجود ہے، ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں محذوف منوی. منوی کہتے ہیں نیت میں، کہ ہمارے نیت میں یہاں الیوم موجود ہے. سمجھ آ گئی بات. محذوف منوی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں تو موجود نہیں چیز ہوتی لیکن ذہن میں وہ موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی جی بالکل ایسی صاحب. جی 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 بالکل، جی جی. ہاں. یعنی اس کو محذوف منوی چھپا سے دیا۔ مراد، ہاں، کہ ذہن میں ہوتا ہے لیکن لفظوں میں نہیں ہوتا. وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو پوری مثال دے دی، ما رأیت عثمان من قبل اليوم، میں نے آج سے پہلے عثمان کو کبھی نہیں دیکھا. لیکن اگر ہم اس کو لکھیں گے، منوی لکھیں گے، ما رأیت عثمان من قبل، کہ میں نے عثمان کو پہلے نہیں دیکھا، اس سے پہلے نہیں دیکھا، یا آج سے پہلے نہیں دیکھا. یہاں پہ بھی جو ہے نا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، یعنی لفظوں میں تو ذکر نہیں ہے لیکن ہمارے ذہن میں ہے کہ آگے بار الیوم آنے والی ہے. اس کو کہتے ہیں محذوف منوی ہو. اب اس کی کوئی مثال دیں. حیث و قدام و تحت، جیسے یہ جو پہلے ہم نے پڑھے تھے نا، از و اذا و کیفا و ایان و امسی، ان کا تعلق جو ہے نا وہ ظرف زمانے کے ساتھ ہے. آگے ہے حیث و قدام و تحت فوق، ان کا تعلق جو ہے وہ وقت کے اس کے ساتھ ہے، جگہ کے ساتھ ہے. جیسے جیسے حیث، حیث کی کوئی مثال دیں قریشی صاحب. حیث، ہاں حیث. حیث وجدتمونی صادقا من قبل. حیث کا ترجمہ کیا ہے؟ جہاں تک، جس وقت، جہاں، جہاں ترجمہ ہوگا جہت کے لیے، جس سمت، جہاں، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں ایشو کی. اور موقع کے اعتبار سے جہت بھی اور جہاں بھی، یہ ان کے ترجمے بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. موقع کے اعتبار سے میں نے خرج تو کیا قرآن پاک کی آیت
حیثما کنتم تعلمون. ہاں حیث یہ بھی ہے وجد حیث وجدتم، کوئی اور ساتھ کی مثال دیں اس کی. حیث ہاں وجدتمونی صادقا او کاذبا. ہاں یہ وقذا لمبی تھوڑی. وحيث ما شئتم. ہاں حیث ما شئتم، یہ بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. حيث خرجت. من حیث لا یحتسب. من حیث لا یحتسب، یہ بہت اچھی مثال ہے ماشاء اللہ. ترجمہ کیا اچھا، ہوگا استاد جی؟ اللہ تعالیٰ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آگے ہے، آگے کون سی مثال ہے جی؟ آگے حیث آگے آگے ہے قدام. حرام حضرت یہ بھی ہاں مسجد حرام والی بھی ہے. قدام کی مثال دیکھو ساتھ، قدام کی. حضرت ہم مسجد قدام حرام قدام میں کا جاتے ہیں حاجیوں کو صورتیں کہتے رہتے ہیں، حاجی قدام قدام آگے ہو جاؤ آگے ہو. قدام ہو تو پھر اس کی بنائے نا، اس کی مثال لے کے قدام دیں. کا ترجمہ استاد جی کیا ہے؟ جی مثال قدام کا ترجمہ ہے قدام آگے. ہاں؟ قبل قدام و خلف و فوق کو. قدام کے بتائیں، ترجمہ کریں، قدام کا کوئی مثال دیں، پیش کریں، کوئی ساتھی پیش کرے. قدام ہاں الحجاج. ہاں قدام الحجاج جیسے، یا جو حاجی امام، صاحبان کی جو خدمت کرتے ہیں. یہ بھی ہے. یا آپ ایسے کہہ دیں الامامنا، امامنا قدامنا، کہ ہمارا امام ہم سے آگے ہے. امامنا قدامنا، کہ ہمارا امام ہم سے آگے ہے. تو نماز میں ہمارا امام ہم سے آگے ہی ہوتا ہے نا. جنت امامنا میں جو ہمارا، استاد جی وہ جو ہوں گے نوجوانوں خادم، وہ بھی خدام ہی ان کے بھی آتے وہ خدام ہوں گے، وہ خدام نہیں ہوں گے بھائی. ہیں. ماشاء اللہ. یہ اللہ آپ قدام ہے آگے والا ہے نا جی، آگے والا. خدام، جیسے امامنا قدامنا، کہ ہمارا امام ہم سے آگے ہے، تو امام ہمارا اپنے آگے آگے ہی ہوتا ہے. جیسے قدام سے ہوگا. ہاں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ المسجد قدامنا، کہ مسجد ہم سے آگے ہے. المسجد قدامنا، کہ مسجد ہم سے آگے ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. آگے ہے تحت. یہ ہے نا جیسے استاد جی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ اے کاش میں آگے بھیجتا کچھ اپنے لیے. ہاں یہ بھی بن سکتا ہے قدام، ماشاء اللہ. سورہ فجر کی آیات ہیں. آگے ہے جیسے تحت. استاد جی قام تحت الشجرة. الناس قدام. یہ بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، آپ تو ماشاء اللہ سب. آگے ہے تحت کی مثال، جلست تحت الشجرۃ، میں درخت کے نیچے بیٹھا. جلست تحت الشجرۃ، میں درخت کے نیچے بیٹھا. صحیح ہے. آگے جی آگے فوق. الکتاب فوق المکتب. الکتاب فوق المکتب، مکتب کہتے ہیں تھپائی کو جس کے اوپر پٹی، جیسے پنجابی میں پھٹی جس کے اوپر ہم کتاب رکھ کے پڑھتے ہیں اور تعلیم وغیرہ کراتے ہیں. تعلیم کراتے اس تھپائی کو کہتے ہیں مکتب، کہ جو کتاب جو ہے نا وہ تھپائی کے اوپر ہے، مکتب کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے، آگے جو مثال ہے فوق کی مثال ہے. فوق کہتے ہیں اوپر. آگے اس کی خلف کی مثال دیں. خلف کہتے ہیں پیچھے کو. صلیت خلف الامام، میں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی. صلیت خلف الامام، میں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی. چلو ماشاء اللہ، سبق مکمل ہو گیا. تو اب استاد جی اس میں وہ جو عافیت والی دعا ہے اس میں کی بھی مثال آ سکتی ہے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. ماشاء اللہ، یہ بہت اچھی مثال سب ہے. آ گئے. او تے کنس دے کڑی تے سارے کپ چا مارے.
یہ بھی بہت اچھا. اچھا میں نا اب مائک بند کر میں ہر ایک سے پوچھوں گا, ٹھیک ہے؟ ہاں اب مائک سب کے بند ہو جائیں گے, ایک ایک ساتھی بتائے گا مجھے مثال. نظام الدین بھائی آپ ایک مثال بیان کریں. نظام الدین صاحب آپ میری بات جی سن رہے ہیں؟ جی جی حضرت, جی جی حضرت. جی اچھا آپ بتائیں محذوف منوی سے کیا مراد ہے؟ حضرت مقصود منوی یہ ہے کہ لفظوں میں نہ ہو لیکن نیت کے اندر وہ چیز موجود ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ برکت دے, اللہ برکت دے, بہت اچھی ماشاء اللہ. آگے ہے عبد الرحمان صاحب. جی حضرت. ہاں اچھا عبد الرحمان امسی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت امسی کا مطلب امسی کا مطلب بھی بیان کرو, امسی کی کوئی مثال بھی پیش کریں. جی حضرت, ہم سے گزشتہ کل آپ نے بیان کیا تھا حضرت اس کا. ہاں گزشتہ کل, ہاں اس کا اب ترجمہ گزشتہ کل ہو گیا, اب اس کی کوئی مثال پیش کریں آپ. امس مارا ہی کل ایسے ہی تھا. ایسے بھی ہو سکتا ہے, یا مارائی تو امسی میں نے اس کو کل سے نہیں دیکھا, یہ بھی ہو جی سکتی جی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. جی جی اچھا آگے ہے خرم زمان صاحب. تو خرم زمان میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی استاد. جی آپ مثال دیں فوق کی مثال دیں, کوئی فوق کی. فوق ہاں جی فوق فوق ہاں فوق, فا واق واو نیچے قاف, بیٹھ فوق فوق کہتے ہیں اوپر. اوپر. ہاں کوئی بھی مثال دے دیں, جیسے المروا فوقنا کہ پنکھا ہمارے اوپر ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ السماء فوقنا, آسمان ہمارے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو کتنی مثالیں ہیں؟ سماؤ فوق, چھت السماء ہمارے فوق, اوپر ہے. ہاں سقف, سقف فوق. ہاں چھت ہمارے اوپر ہے. یا السماء فوقنا, آسمان ہمارے اوپر ہے. ٹھیک ہے, آگے مثال دیں دل قریشی صاحب کی, آپ مثال دیں. جی الطارق فوق ہاں الطارق ماشاء اللہ. فوقنا, ہاں کیا ترجمہ ہے؟ تارا ہمارے اوپر ہے. ہاں تارا ہمارے اوپر ہے. تو القمر ستارے, فوقنا. ہاں القمر فوقنا, تو ستارے کی عربی ہے نجم, النجوم فوقنا. ستارے کو عربی میں نجم کہتے ہیں, نجم ستارہ, نجوم ستارے. ٹھیک ہے, آگے ہے یہ ایم کون ہے؟ اکیلا ایم ہے, یہ اکیلا ایم کون ہے بھائی؟ یہ خرم زبان سے آگے ایم کون ہے اکیلا؟ محمد ہے, کیا ہے اپنا تعارف کروائے. آواز آ رہی میری؟ چلو محمد عثمانی صاحب, محمد عثمانی صاحب اپنا مائک کھول دیں. جی جی ہاں جی اچھا کوئی مثال پیش کریں آپ. جی سر. ہاں جی اچھا تحت کی کوئی مثال پیش کریں, تحت کی. کس کی جی؟ تحت 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 کہتے ہیں نیچے کو. جلاس التحقیق شرط. بس تو تحت, یہ بھی ٹھیک ہے, میں نیچے بیٹھ گیا. یا آپ یہ کہتے ہیں السریرۃ والتحت کہ جو ہے چارپائی میرے نیچے ہے. السریرۃ والتحت کہ چارپائی میرے نیچے ہے. یا ٹھیک ہو گیا, یہ ہو گیا مسئلہ. ٹھیک ہے, آگے ساتھی کون ہے بھائی؟ کوئی ساتھی رہ نہ جائے. معاوض, یہ ماشاء اللہ اچھا لگتا ہے. معاوض سے تو مشکل پوچھیں گے ہم, ایسی ہے نا؟ نہیں استاد جی, کوئی آسان سا پوچھنا ہے. نہیں یار, آپ قابل آدمی ہے, مشکل پوچھے. اچھا ایسے بتاؤ کہ ایانا کی کوئی مثال دو. ایانا, ایانا مرصادا. ایانا مرصادا, کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب تو استاد جی یاد نہیں آ رہا. اچھا مطلب پوچھ لیتے ہیں ابھی. آگے ہے مہران.
مہران صاحب آپ بتائیں مطلب کیا ہے ایان مرساہا؟ جی استاد جی ایان مرساہا کا مطلب بیان کریں. ایانا کو استاد جی ایان مرساہا کوئی ساتھی بیان کرے اس کا مطلب، کوئی اور اس ساتھی کا بیان کرے. مطلب تو نہیں آتا جی استاد جی. جی چلو مرساہ کا معنی نہیں ہے. ہاں مرساہا کوشش کریں آپ، میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود کوشش کریں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا سب کچھ، آسان ہے. کسی ساتھی کو مرسا کا معنی پتا ہو تو بتائے. عثمان علی آپ بتائیں ایان مرساہا. عثمان علی بھائی میری آیت آواز ہے آ نا، رہی ہے؟ یسألونک عن الساعة ایان مرساہا. ہاں یہ معاشیت یہ مثال، یہ مثال ایسے پوری ہوگی جیسے جلیل قریشی صاحب نے مثال دی. اب پتہ چلے گا یسألونک ایان مرساہا. ہاں اب اس کا ترجمہ کرو، جلیل قریشی کہ صاحب ترجمہ کریں گے. وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. ہاں مرساہا ماشاء اللہ، یہ مثال بنتی تھی. ایسے ایسے مثال پوری نہیں آتی. یسألونک کہ لوگ آپ سے وہ پوچھتے ہیں اے سوال نبی. کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. مرساہا کہتے ہیں قیامت کو، کہ ایانا جی کب. استاد جی. یسألونک کا سوال کرتے ہیں، کاف ضمیر مخاطب کی، اے نبی جی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی یا قیامت کب آئے گی. ماشاء اللہ یہ اچھا ترجمہ کیا جی قریشی صاحب نے، ماشاء اللہ. اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ علم کے علم میں برکت دے. ماشاء اللہ اچھا بہت اچھا ترجمہ کیا، بہت اچھا ترجمہ کیا. اللہ ایسی جزائے ایک خیر اور دے. ہے جی، یسأل ایان یوم القیامہ. ہاں یہ بھی ماشاء اللہ یوم بہت اچھی ہے. سورہ قیامہ کی پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. ہاں ایان یہ بھی یوم. ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو موقع مناسبت کے اعتبار سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. جی استاد. اچھا عثمان علی قداموں کی کوئی مثال دیں. عثمان علی، جی حضرت. عثمان علی ہاں جی قداموں کی مثال دیں. حضرت جیسے آپ نے فرمایا امام قدامنا. ہاں یہ تو میں نے دیا نا، آپ کو نئی مثال دینا. حضرت میں الجدار مس- قدامنا دیوار ہمارے سامنے ہے، آگے ہے. ہاں میں آپ کو ایسے میں مثال دوں، میں آپ کے مثال دوں آپ کے طریقے کے اعتبار سے. المستشفى قدامنا، المستشفى قدامنا سمجھ آئی کہ ہسپتال ہمارے سامنے ہے. یاد آ گیا اب آپ کو؟ ہسپتال کی کیا عربی حضرت؟ مستشفى مستشفى. جی کہ المستشفى قدامنا ہاسپٹل ہمارے سامنے ہے نا سامنے. ہاں جی بالکل ہے جی. یا ایک اور مثال دی المرواح یعنی شیشے کی عربی کیا ہے میں خود بھول گیا. چلو اللہ معاف فرمائے. اچھا آگے ہے جس وقت کے مضاف اور مضاف الیہ معزوم منوی ہو، تو یہ ہو گیا. اچھا اب یہاں تک جو ہم نے سبق پڑھا ہے سارے ساتھی غور سے سن لیں کہ کسی ساتھی کو اس میں سے کچھ سمجھ نہ آیا ہو. میں آ رہا ہوں ساتھیوں کی طرف نا، یہ زبیر بھائی ہے، یہ بھی اس کی مثال دیں گے، سب سے سنوں گا، پھر بعد میں نے پوچھنا ہے کس کو سمجھ میں آیا اور کس کو نہیں آیا. ٹھیک ہے. یہ ہیں محمد زبیر صاحب. محمد زبیر صاحب مائک کھول لیں، میں نے آپ کا مائک کھول دیا ہے. آپ ہمیں کچھ سنائیں گے؟ محمد زبیر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ آگے ہے مرتضی نصیر، مرتضی نصیر صاحب. جی ہاں جی کوئی مثال پیش کریں گے آپ کسی بھی ظرف زمان سے یا مکان میں سے کوئی ایک مثال پیش کریں. میں نے پہلی بار کلاس لی انشاءاللہ کل بتا دوں. ہاں پہلی بار سمجھ آئی نہیں آئی. کلاس لی. اچھا آپ پہلی مرتبہ. اچھا ایسا ہے جو پہلی مرتبہ ہے آپ پہلے آپ یعنی اس داخلہ بھی ہوا ہے آپ کا؟ جی اچھا ایسے ہے جب کلاس ختم ہو جائے گی نا تو دوبارہ آپ ہیں ایک ساتھی ہے بھائی عاقب صاحب، ان کی بھی آج پہلی کلاس ہے، دوسری کلاس ہے. تو جنہوں نے کلاس پہلی دفعہ لے رہے ہیں نا وہ پھر
ابھی جب یہ کلاس ختم ہو جائے گی 40 منٹ کی، اس کے بعد دوبارہ میں لنک بھیجوں گا، تو آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے، پھر میں نے آپ کو سبق پڑھانا ہے شروع سے ابتدا سے، ٹھیک ہو گیا؟ جو ساتھی نئے ہیں ٹھیک ہے چلو جی، عاقف صاحب آپ کو مثال پیش کریں گے؟ محمد عاقف، جی جی استاد جی، کیا بتاؤں اس میں کوئی مثال پیش کریں آپ جو آج تو ابھی آپ انٹر ہوئے نا، جی جی استاد تو جی تو یہ سبق پڑھا گیا، سبق پڑھے میں سے کوئی سمجھ میں آئی ہے آپ کو جو ہم نے آج پڑھ لیا ہے؟ جی استاد جی، اس میں معرفہ کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ معرفہ؟ تو اس میں تو معرفہ معرفہ کا پڑھیں گے؟ لفظ بیٹا کوئی لفظ ہی نہیں ہے معرفہ کا۔ چلو آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، بعد میں آپ سننا ساتھیوں سے، پھر آپ کو ان سے سمجھ جی میں آ جائے گا۔ جی جی استاد جی ٹھیک۔ ہاں جی، سجاد احمد، جی سجاد احمد صاحب آپ مائک کھولیں۔ جی استاد جی، جی تو کوئی مثال دیں بیٹا۔ کس کی استاد جی؟ ظرف مکان کی یا ظرف زمان کی صحیح؟ پہلے آپ ظرف زمان اور ظرف مکان کے بارے میں بتائیں، ان میں کیا فرق ہے؟ صحیح، ظرف زمان جو ہے اس میں ہم زمانے کے بارے میں استاد جی بات کرتے ہیں، یا زمانے کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، ماشاء جیسے وقت کی۔ اللہ، اور جب ظرف مکان میں جو صحیح میں یہ جگہ کے بارے میں، جیسے استاد ہاں جی جی، تحت، فوق، عند، این۔ ماشاء اللہ، تو تحت کی کوئی مثال دے دیں۔ تحت، صحیح، تحت کی مثال جلس زید تحت الشجرة۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہت اچھی بہت اچھی، ماشاء اللہ۔ آگے ہے عثمان دوریز صاحب، عثمان علی اور عثمان دوریز کٹھی ہوگی، اللہ خیر کرے۔ ہاں جی، زبیر صاحب کا بھی مائک کھل گیا ہے ماشاء اللہ۔ زبیر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو جی کوئی مثال پیش کریں آپ۔ جلسہ کی آپ بتائیں کہ آپ آج کا سبق ہم نے کیا پڑھا ہے؟ جی اسماء ظروف محمد پڑھی زبیر صاحب آپ، ہاں اسماء ظروف میں کون کون سی کتنی قسمیں اسماء ظروف کی؟ اسماء مکان اور اسماء زمان۔ ماشاء اللہ، اچھا کوئی کسی ایک کی مثال دیں گے آپ؟ اسماء زمان ہے جیسے امس ہے، از ہے۔ اچھا صحیح، ماشاء، ہاں کوئی اور مثال دیں اس کی۔ اسماء زمان کی جی اذا، اسماء زمان کی، ہاں امس، اذا کی، اليوم۔ ہاں ان کی کوئی مثال پیش کریں نا، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جی عثمان دریز صاحب آپ بیان کریں مثال کو اس کی۔ عثمان دریز میری بات آ رہی ہے آپ کو؟ عثمان دریز صاحب میں نے کہا آپ کوئی مثال پیش کریں گے؟ لگتا ہے ان کا مائک نہیں کھل رہا۔ اچھا ولی الرحمان، ولی الرحمان، جی استاد جی، یہ آپ مثال کو پیش کریں گے بیٹا؟ کوئی مثال آپ کو ذہن میں ہو؟ استاد جی کون سے لفظ کی؟ ظرف زمان یا مکان میں سے کوئی مثال پیش کریں۔ بیٹا وقت جی ختم ہونے والا، وقت تھوڑا رہتا ہے، وقت ختم ہونے والا ہے کلاس کا، میرے پاس مار میسج آئی آ گیا۔ مار آئی تو ہمارا، قط تو ہاں کیا مطلب ہے؟ میں نے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ماشاء اللہ، اچھا اگر ظفر اقبال صاحب کا مائک کھل گیا ہے، آپ کوئی مثال دیں ظرف مکان میں سے۔ ظرف زمان، متا نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد کب آئے گی؟
कैफ तकफुरून बिल्लाहि, तुम कैसे इनकार करते हो अल्लाह का। माशाअल्लाह, ठीक, माशाअल्लाह। आगे है उस्मान दुरेश साहब, आपका माइक क्यों नहीं खुल रहा? उस्मान दुरेश साहब, अच्छा ठीक हो गया, माशा, हाँ मैं समझ गया। अच्छा, अगला है उस्मान दुरेश से आगे है राशिद अली खान बिन अली खान। तो ये थोड़ा कुछ बताएंगे हमें जो पढ़ा है हमने? जी सर। हाँ हाँ, कोई क्या हो रहा है आपके माइक को? सर नेट का बड़ा इशू है, बार बार अच्छा, आवाज तो कट रही मिसाल है। आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही, को मिसाल पेश करें। जी, कोई मिसाल पेश करें जी। जी नहीं आ रही कोई ज़हन में। जी कुरैशी साहब, आप करें मिसाल। जी उस्ताद साहब, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमाइल ज़रूर में, बाकी लफ्ज समझ आ गए हैं, लेकिन ये दो लफ्ज रह गए हैं, मुद कौन और सा? मुंजो, हाँ, मुझ और कुत्तों से मुझ, पहले। ये भी इसी माना में कभी कभी के माना में आते हैं, जब या कभी के माना में। ठीक है। ये जो कभी अम्स है ना, ये कल के मानों में यानी गुजरे हुए वक्त में आएगा, जैसे कुरान पाक में ना, ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, कि उस वक्त वो तक नहीं कुरान पाक को न छुओ जब तक पाक साफ ना हो। नहीं नहीं, वो ये वो छूना के माने में, ये यहाँ वक्त के माना में है। यानी कि कल गुजर गया, माजी। ये अच्छा खान, आपको बात का क्या मतलब है? उस्ताद जी, ये मुज और मुंज की मिसाल क्या होगी? हैं? मिसालें ये ढूंढनी है आपने। हाँ, पढ़ाया आपको, आपने मिसालें आपने ढूंढनी है ताकि आप भी ज़हन खपाए ना अपना। अच्छा, आप किताबों में पढ़ो, किताबों से मुताला करके इनको ढूंढो, मुंज और मुंजो को है। सही। बता दूंगा इंशाल्लाह, मैं आपको कोई चीज नहीं छुपाऊंगा। ये आगे सही। है मोहम्मद अम्मार बिन साहिब। किसी और के ज़हन में हो मौज और मुंजो तो वो भी बता दे। ये जब के माना में आता है, जब के माना में भी आता है, और कभी नहीं के माना में भी आता है, और किसी जगह ये हरगिज के माना में भी आता है, मौज और मुंजो। ठीक है। हजरत एक किताब में लिखा हुआ है, मा रअयतुहु मुज़ यौमिल जुमुआ। हाँ, तो क्या मैंने उसका, मैंने इसको मैंने जुम्मे के दिन से नहीं देखा। नहीं देखा, तो वो कत्तू के माना में आ गया ना कि मैंने उसको नहीं देखा। जी तो जी। कहीं ये जब के माना में आएगा, कहीं हरगिज के माना में भी आएगा, कहीं नहीं के माना में आएगा। तो जी आगे है ये मोहम्मद। का एक याद आ रहा है मिसाल। जी जी, करो बयान। अमन हाजल्लज़ी यरज़ुकुकुम मिन अमसक रिज़्क़हु। ओए, अमसा का, अल्लाह के बंदे, अमसा का वो नहीं है ये। अच्छा, ये वो अमसा का नहीं है। उसका क्या तर्जुमा है सर जी? रोकना, अमसा का मानी रोकना। अमन हाज अल्लाह जी, कौन है जो उसका तुम्हारा जब तर्जुमा अल्लाह? नहीं है लोग अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो। ओ भाई नहीं, अमन हाज अल्लाह जी, तर्जुमा पढ़ो, आयत में तर्जुमा करता हूँ इसका। अमसा का मैंने यहाँ पर है, रोकना का मैंने है अलिफ मीम सीन काफ। अमसा का मैंने रोकना है यहाँ भाई।
جی ظرف زمان جو زمانہ بتایا یعنی، جی اور مکان جو جگہ، ظرف زمان، زمانہ، ہاں، اور ظرف مکان، مکان جو جگہ، کوئی جگہ کے بارے میں۔ چلو چلو ماشاء اللہ. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو آمین ہے یہ ساری پریشانیوں کو دور فرمائے. تو حدیث پاک میں آتا ہے، آج میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آگے لوگوں کو اس کا درس یعنی اس کو سکھا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں پڑھنے والا بھی آگے اور پڑھانے والے بھی آگے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں سب سے بہترین جو ہے نا ہمارا تذکرہ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو سکھا رہے ہیں. یہ تو اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر، اور اللہ کا احسان ہے، تو اس کی قدردانی کرنی ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، سنت کی پابندی کرنی، اور کتاب کا بھی ادب کرنا، اساتذہ کا بھی ادب کرنا، اور اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگائے رکھنا. اس میں اللہ نے ہماری جو ہے نا دنیا کی بھی کامیابی رکھی ہے اور آخرت بھی کامیابی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت فرمائے. تو میں لنک بھیجوں گا دوبارہ، لنک کسی اگر ساتھی اور نے جوائن کرنا کر سکتا ہے. جو نئے ساتھی ہیں، بالخصوص بھائی عاقب صاحب میں ایک نیا ساتھی اور ہے، تو وہ لنک کو جوائن کریں. وہ ابھی دوبارہ اس کو میں جب آن کروں گا میٹنگ کو، تو دوبارہ وہ اس میں اسی لنک کے ذریعے آ سکتے ہیں. تو باقی اور بھی کوئی آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. پیچھے سے کتاب دوبارہ شروع ہوگی ان نئے ساتھیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے. حضرت وہ جو پیچھے آپ نے جو ہوم ورک دیا تھا اس میں جو لفظ تھا قید، ہاں قید، اصل میں قید لفظ غلط لکھا گیا، وہ بعد میں مجھے بچا جہاں آنا تھا عقاب. یہ جلیل قریشی صاحب نے اس کا ترجمہ ٹھیک کیا تھا. یہاں لفظ آتا ہے عقاب، کہ میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، تو تو وہ لفظ عقاب، یہ مفرد میں ہاں خبر میں آئے گا. ہاں خبر. اس کا ترجمہ تو مجھ سے تو میں نے تو بعد میں بڑی کوشش کی، لیکن وہ ترجمہ فٹ نہیں ہوا. وہ جیسے جلیل قریشی صاحب نے کیا نا، پابندیاں ہیں، کافی ہیں، ترجمہ بنا تھا. تو اصل میں آنا تھا اعوذ باللہ من عقابہ، کہ میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. تو لکھنے میں یہ ہو گیا اعوذ باللہ من قیود. بعد میں پھر میں نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ معنی فٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اللہ ہاں. کہ جب اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو پھر ہاں یہ ہے کہ وہاں موج نہیں ہوگی، بلکہ تھوڑی سی پابندیاں ہوں گی. ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. یہ ترجمہ صحیح. ٹھیک ہے، ہاں تبھی چلو اللہ کی ٹھیک ہو پناہ گیا. ملے گی. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم.